عمران خان صاحب سے جو میرا اختلاف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میرا ان کا الیکشن ہوتا یا انہوں نے مجھے جیل میں ڈالا تھا. جیل میں انہوں نے نہیں ڈالا تھا, جیل میں ڈالا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے. ان کا نام لیا ہی نہیں جاتا. ان کا نام لیا جانا چاہیے یا نہیں لیا جانا چاہیے؟ ان کا نام لیا جانا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا سیاستدان نگڑا کھاتا رہے گا اور فوج کا سابق سربراہ سارا کچھ کر کے تو وہ گولف کھیلے گا. اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے لیکن ذکر ضرور کریں گے. میری بھی نیاز مندی ہے قمر جاوید باجوہ صاحب سے بڑی دیرینہ, لیکن سچ یہی ہے کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں اس میں عمران خان صاحب, ثاقب نثار صاحب, قمر جاوید باجوہ صاحب, ان کے ساتھی ججوں, جرنیلوں اور سیاستدانوں کا حصہ پورے کا پورا ہے جنہوں نے میثاق جمہوریت کو الٹا کے رکھ دیا اور ملک کی سمت بدل ڈالی. سمت بدل گئی, ملک کی سول سپیس برائے نام رہ گئی. آج پی ٹی آئی کے بعد دوست ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے حق میں بات نہیں کرتے. یار ہم حق میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ اپنی غلطی تو مانیں نا. آپ اپنی غلطی تو مانتے کوئی نہیں ہے. آپ اسی فاشسٹ سوچ کے ساتھ آپ پھرانا چاہتے ہیں. تو فاشزم تو قبول نہیں ہے کسی کا بھی ہو, وہ عدالتی ہو, عسکری ہو یا سیاسی ہو. فاشزم تو فاشزم ہے. تو یہ جو آج حالات جہاں پہنچ گئے ہیں, ملک تو ٹھیک سمت پہ چل پڑا تھا. اگر آپ کے لیڈر ایک اقتدار کے لیے اس ڈس آرڈر کو کریٹ نہ کرتے تو ملک میں جمہوریت چل پڑی تھی. ہم نے تو پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں گرائی لانگ مارچ کر کے. پیپلز پارٹی نے ہماری حکومت نہیں گرائی لانگ مارچ کر کے. آپ کو شوق تھا کہ یہ سارے چور ہیں اور میں صوفی ہوں, آپ آ جائیں بھائی جان. میں نے اس وقت بھی کہا تھا آپ ہمیں غیر فطری طریقے سے نکال رہے ہیں, آپ بھی اسی راستے سے جائیں گے. میں اس وقت بھی آپ کو کہہ رہا تھا, لیکن نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ نکار خانے میں طوطی کی آواز تب بھی کوئی نہیں سنتا تھا اور اب بھی کوئی نہیں سنتا. میں صرف 2-3 باتیں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. مذاکراتی عمل شروع ہو گیا ہے. اسپیکر صاحب آپ کا شکریہ, رانا ثناء اللہ خان صاحب کا بھی شکریہ, اور خواجہ آصف صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, خواجے ہیں, خواجگان میں سب سے بڑے ہیں. بات بھی سخت کرتے ہیں, اندر سے نرم آدمی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے سامنے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ملک صحیح ٹریک پہ چلا جائے. تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب یا میاں نواز شریف صاحب یا باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی یا پیپلز پارٹی کی کنسلٹیشن کے